السلام علیکم۔ ماہا ملک کا ناول میرے خواب ریزہ ریزہ۔ رملہ نے کچھ دیر بعد زینب سے کہا، سامان کچھ کم نہیں ہے تم لوگوں کا؟ گھر تو بالکل خالی خالی لگ رہا ہے۔ بیڈ رومز تو بالکل بھی سیٹ نہیں، کچن بھی ادھورا محسوس ہو رہا ہے۔ زینب کو سبکی محسوس ہوئی مگر وہ نارمل سے انداز میں بولی، دراصل وہ گھر کافی چھوٹا سا تھا۔ ادھر تو یہ سامان بھی بہت زیادہ معلوم ہوتا تھا، کچن میں بس اتنا بڑا تھا کہ ایک آدمی بمشکل سما سکے۔ اب یہاں آئے ہیں تو آہستہ آہستہ سامان لیتے جائیں گے۔ اس نے مطمئن ہو کر سر ہلایا۔ شوہر تمہارے یہیں ہوتے ہیں؟ میرا مطلب ہے ملک میں ہی ہیں؟ ہاں ہاں، وہ جلدی سے بولی۔ تو اور کیا، میرے شوہر تو بیرونی ملک ہوتے ہیں، ہر 6 ماہ بعد آتے ہیں، رملہ بولی تھی، اسی لیے میں نے پوچھا۔ اور بچے وغیرہ؟ بچے نہیں ہیں، وہ بے پرواہی سے بولی۔ اکیلی رہتی ہو؟ زینب کو حیرت ہونے لگی۔ نہیں، ایک عورت رکھی ہوئی ہے، سارا کام بھی کرتی ہے، رات کو بھی میرے پاس ہی ہوتی ہے۔ اب زینب کو اس کے گھر گھر پھرنے کے شوق کے پیچھے چھپی محرومی کا اندازہ ہوا۔ تبھی اسے سارے لوگوں سے کمپنی نہ ملنے کی شکایت تھی۔ اس قدر اکیلے پن کی ماری عورت کو کوئی کہاں تک کمپنی دے سکتا تھا؟ ویسے میرے بھائی وغیرہ یہیں شہر میں ہی ہیں، آتے جاتے رہتے ہیں، اکیلے پن کا احساس نہیں ہوتا۔ میں بھی کبھی کبھار دل بہلانے کو کوئی جاب وغیرہ کر لیتی ہوں، زندگی کا احساس رہتا ہے، مردہ نہیں ہوتا۔ ورنہ گھر میں بند رہ کر تو دم گھٹنے کا سا احساس ہونے لگتا ہے۔ تم نے کبھی جاب نہیں کی؟ نہیں۔ زینب نے چائے کا کپ اس کے آگے رکھا۔ پڑھائی سے فارغ بھی نہ ہو پائی تھی کہ اماں نے شادی کر دی۔ شادی کے بعد ابھی دم نہ لیا تھا کہ یہ مصروفیت ہو گئی۔ اس کا اشارہ اپنی پریگنینسی کی جانب تھا۔ جاب کس وقت کرتی میں؟ تو اس کا مطلب ہے نئی نئی شادی ہے۔ میری شادی کو 7 سال ہو گئے ہیں۔ کچھ ہمیں ہی شوق نہ تھا، کچھ قدرت نے بھی ساتھ نہ دیا۔ وہ کہا مار کر ہنس پڑی۔ شوق نہ تھا؟ کیوں؟ اسے اچنبھا ہوا۔ بس یار، پاؤں کی زنجور ہوتے ہیں یہ چھپاؤں میاؤں کرتے بچے۔ آدمی گھر تک سے نہیں نکل سکتا، مجھے تو دنیا سر کر ڈالنے کا شوق ہے۔ خیر، بہت وقت لے لیا آج تمہارا، ابھی تو وقت پڑا ہے باتیں کہنے اور سننے کے لیے۔ اب میں چلتی ہوں، آ جایا کرو، میں تو اکیلی بھی ہوتی ہوں اور فارغ بھی۔ زینب نے پرخلوص آفر کی تھی۔ ضرور آؤں گی بھائی، عرصے بعد تو کوئی ڈھنگ کی صورت نصیب ہوئی ہے۔ وہ ہنس دی تھی۔ زینب اس کے جانے کے بعد بھی دیر تک اس کے متعلق سوچتی رہی۔ آج اپنی پڑوسن آئی تھی ملنے، احسن کے ساتھ شام کی چائے پیتے ہوئے اس نے کہا تھا، رملہ نام ہے، یہاں برابر والے پورشن میں رہتی ہے۔ اچھا، پھر ہو گئی دانت کانٹے کی دوستی؟ وہ مسکرایا۔ نہیں ہوئی تو ہو جائے گی، اس نے سر ہلا دیا۔ مجھے تو بڑی اچھی لگی ہے وہ، بہت بے تکلفانہ انداز ہے، دیکھنے میں بھی اچھی ہے، پیاری سی لڑکی ہے، لیکن بیچاری بڑی اکیلی ہے، شوہر ملک سے باہر ہوتا ہے اور بچے وغیرہ ہیں نہیں، ایک عورت کو ساتھ رکھا ہوا ہے اس نے۔ چلو تم دونوں مل کر ایک دوسرے کا اکیلا پن شیئر کر لینا۔ احسن مسکرایا۔ پتہ ہے احسن، وہ سمجھ رہی تھی ابھی ہماری شفٹنگ کمپلیٹ نہیں ہوئی، اس لیے کہ اسے گھر خالی خالی لگ رہا تھا۔ اس بات پر احسن کو بھی ہنسی آ گئی اور دونوں دیر تک ہنستے رہے۔ ویسے بڑی ٹپ ٹاپ سی آئی تھی۔ اس نے رملہ کے متعلق معلومات فراہم کرنا جاری رکھا۔ بے حد قیمتی لباس، بڑا اچھا سا میک اپ، جیولری تو بڑی شاندار پہنی ہوئی تھی۔ شوہر تو اس کا یہاں ہے نہیں، اتنا تیار کس کے لیے ہوتی ہے؟ احسن نے تبصرہ کیا۔ وہ بری طرح سے چڑ گئی۔ یہ بھی خوب رہی، اب غریب کا شوہر باہر ہے تو اسے ڈھنگ سے رہنے کا بھی حق نہیں ہے کیا؟ آپ مرد لوگ تو بس عورت کی طاق میں رہتے ہیں کہ کب کہاں کس بات کو پکڑیں۔ بھائی، ڈھنگ سے رہنے کا طریقہ کار تو بہت سادہ ہے۔ جس عورت کو بے وجہ تیار رہنے کا شوق ہو اسے ہم مرد لوگ واقعی اچھا نہیں سمجھتے، اس لیے کہ آپ لوگوں کے دل میں چور ہوتا ہے۔ وہ تب گئی۔ ہاں ٹھیک ہے، پھر کوئی چوروں کو راستہ کیوں دکھائے؟ وہ اسے جان بوجھ کر تنگ کرنے لگا۔ ہمیں نظر آئی تو ہم تو ضرور نظر بھر کر دیکھیں گے۔ ہماری اپنی بیگم جو سر جھاڑ منہ پھاڑ بنی پھرتی ہے۔ وہ خوفی سے منہ پھیر کر بیٹھ گئی۔ پھر دفتر اسے کچھ خیال آیا تھا۔ اچھا بات سنیں، وہ کوئی کیمرہ وغیرہ دستیاب ہو سکتا ہے؟ کسی دوست سے ادھار لے لیں۔ خیریت؟ اس کے کان کھڑے ہوئے۔ مجھے تصویریں اتارنی ہے نا گھر کی، فارحہ کو بھیجوں گی۔
نہ جانے کیوں وہ ہنسا اور پھر ہنستا چلا گیا۔ زینب حیرانی سے اسے ہنستے ہوئے دیکھتی رہی۔ کیا ہوا؟ پھر اس نے پوچھا تھا۔ اس میں آخر اتنا ہنسنے والی بات کون سی ہے؟ بس فارحہ کو تصویریں بھیجنے کے لیے اتنا کچھ کرنا پڑا تمہیں، ہے نا؟ وہ اسے چھیڑنے لگا۔ گھر بدلنا پڑا، اسے سیٹ کرنا پڑا۔ یار زینو، وہ ایک مثال ہے نا، کوا چلا ہنس کی چال تو اپنی بھی بھول گیا، کہیں وہ تم پر صادق نہ آئے۔ زینب قریب رکھا کشن اٹھا کر اس کے سر پر مار بیٹھی۔ دوسرے دن وہ واقعی کیمرہ لے آیا۔ زینب نے بہت ساری تصویریں اتروائی تھیں اور اس سے اگلے روز دھلوا بھی لی تھیں۔ کچھ وہ تیار بھی بہت ہوئی تھی، کچھ ان بے فکر دنوں کی شگفتگی تھی کہ اس کی تصویریں بہت اچھی آئی تھیں۔ وہ انہیں دیکھتے ہی فارحہ کو خط لکھنے بیٹھ گئی تھی۔ اس نے لکھا تھا، پیاری فارحہ، ہمیشہ خوش رہو۔ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوگی۔ تمہارا خط ملنے کے کافی عرصے بعد جواب دے رہی ہوں۔ وجہ میری بے تحاشا مصروفیت رہی۔ دراصل ہم لوگ گھر تبدیل کر رہے تھے، کام بہت زیادہ تھا۔ پھر نئے گھر کی سیٹنگ کا کام کتنا مشکل ہوتا ہے۔ ہمارا یہ گھر بہت اچھے پوش علاقے میں ہے اور بہت خوبصورت طرز پر بنا ہوا ہے، تمہارے لندن کے فلیٹ سے بھی اچھا۔ یقین نہ آئے تو تصویر دیکھ لو، ساتھ بھیج رہی ہوں۔ تمہارے لیے ایک اور اچھی خبر بھی ہے، تم خالہ بننے والی ہو۔ تمہاری کیا پروگریس ہے؟ مجھے لکھو۔ نئے گھر کا ایڈریس بھی بھیج رہی ہوں، جلد جواب دینا، تمہاری دوست زینب۔ فارحہ کو خط پوسٹ کروا کر وہ بہت ہلکی پھلکی ہو گئی تھی۔ اس کے ذہن سے بڑا بوجھ ہلکا ہو گیا تھا۔ اسے ایسا لگتا تھا کہ اس نے ایک جہاں سر کر لیا ہو۔ گھر ہمیشہ ہی اس کے لیے بڑی اہمیت کا حامل رہا تھا اور اس کے پرانے گھر کے متعلق فارحہ کا رویہ بڑا تکلیف دہ تھا، یا شاید اسے محسوس ہوا تھا۔ کچھ بھی تھا، بہرحال اب وہ مطمئن تھی۔ احسن سے شکایات بھی ختم ہو چکی تھیں۔ اب اسے اپنی زندگی اچھی اور دلکش لگنے لگی تھی۔ اور پھر اب زندگی میں کوئی فرخندہ آپا بھی نہ تھیں اور ہر جانب سے فارغ اور مطمئن ہو کر آنے والے دنوں کے متعلق سوچنے لگی تھی۔ چند روز بعد اسے فراغت میں رملہ کا خیال آیا تھا۔ اکیلے پن کے احساس سے اس کا دل بھی گھبرا رہا تھا۔ اس نے رملہ کے گھر جانے کے لیے ایک اچھے سے لباس کا انتخاب کیا اور تیار ہونے لگی۔ اپنے حساب سے بہت اچھی طرح تیار ہو کر وہ گھر سے نکلی تھی۔ رملہ کا دروازہ بالکل برابر والا تھا، اسے زیادہ تردد نہ کرنا پڑا۔ ڈور بیل کی آواز پر ساڑی لپیٹے ایک بوڑھی سی عورت باہر آئی تھی۔ زینب نے اندازہ لگایا وہ رملہ کی نوکرانی تھی۔ رملہ بی بی ہیں گھر پر؟ اس نے پوچھا۔ جواباً اس نے اسبات میں سر ہلایا اور اسے اندر لے آئی۔ زینب اندر آ کر حیران اور ایک دم مرعوب ہو گئی تھی۔ رملہ کا گھر بے تحاشا شاندار تھا۔ گو کہ بناوٹ کا انداز ان لوگوں کے پوشن جیسا ہی تھا، لیکن رملہ نے سیٹنگ بہت زبردست طریقے سے کی ہوئی تھی۔ وال ٹو وال کارپیٹ جس پر پیر پڑتے ہی اندر کو دھنس جاتا تھا، اعلیٰ فرنیچر، مہنگی ترین پینٹنگز، قیمتی کرسٹلز، ہر شے سے عمارت اور نفاست کا واضح اظہار ہو رہا تھا۔ وہ عورت اسے ڈرائنگ روم میں بٹھا کر چلی گئی تھی۔ زینب چیزوں کا جائزہ لیتی رہی اور رملہ کے شاندار ڈرائنگ روم کا اپنے سادہ سے ڈرائنگ روم سے موازنہ کرتی رہی۔ تبھی تو رملہ کو اس کا گھر خالی خالی معلوم ہو رہا تھا۔ ایک عجیب سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر در آئی تھی۔ اچھا تو تم ہو؟ اسے پیچھے سے رملہ کی آواز آئی اور سامنے لگی دیوار گیر شیشے میں اس کا عکس نظر آیا۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ اماں کہہ رہی تھیں یہ خوبصورت سی لڑکی ہے۔ میں نے کہا ہائے، مجھ سے کون خوبصورت سی لڑکی ملنے چلی آئی؟ سچ تمہارا دھیان نہ آیا؟ اس نے قریب آ کر اس کا گال چوما۔ آج تو اور بھی دلکش لگ رہی ہو۔ ہائے، یہ پیلا رنگ گورے لوگوں پر کتنا کیوں جچتا ہے، اس پر یہ شہد رنگ آنکھیں۔ سچ میں تو پیلا رنگ پہن کر ٹیکسی لگتی ہوں۔ زینب کو ہنسی آ گئی۔ تم میری کو زیادہ ہی تعریف نہیں کرتی؟ قسم لے لو ڈنڈی مار جاتی ہوں، وہ بے تکلفی سے بولی۔ زینب پھر بے اختیار ہنس دی۔ تم خود بھی تو اتنی پرکشش ہو، میں نے تو احسن سے بھی تمہاری تعریف کی تھی۔ وہ بڑے خلوص سے بولی تھی۔ ارے جانے دو یار، سورج کے آگے تو چاند نہیں دکھتا، میں تو مدھم سا چراغ ہی ہوں۔ اماں چائے لے آئیں اچھی سی، اس نے بیچ میں ہی رک کر آواز لگائی تھی، اور ساتھ میں بسکٹ، کیک، پیسٹری جو بھی الا بلا ہو لے آئیں۔ پھر اس نے مسکرا کر زینب کو دیکھا۔ ایسی ہی ہٹ حرام ہوں میں،
سارا سارا دن پلنگ توڑتی رہتی ہوں اور اماں کو آوازیں لگاتی رہتی ہوں۔ اماں بیچاری مجھے دل ہی دل میں خوب گالیوں اور کوسٹوں سے نوازتی ہوں گی۔ تم کچھ کام نہیں کرتی؟ زینب کو تعجب ہوا۔ ہاتھ نہیں ہلاتی، اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ پھر بھی اتنی اسمارٹ ہو، عورتیں تو سنا ہے بہت پھیل جاتی ہیں۔ زینب نے رشک سے اس کے نرم و نازک وجود کو دیکھا تھا۔ یوں بھی وہ آج کل جس کنڈیشن میں تھی، اسمارٹ لڑکیوں کو یوں ہی رشک و حسد سے دیکھا کرتی تھی۔ میں نے تو کبھی بھی کام نہیں کیا، وہ بے پرواہی سے بولی۔ شادی سے پہلے بھی نہیں کیا؟ شاید وہ عورتیں پھیل جاتی ہیں جو کام کرتے کرتے چھوڑ دیتی ہوں۔ ویسے میں اپنی ڈائٹ کا پورا خیال رکھتی ہوں کہ زائد کیلوریز ہرگز میرے حصے میں نہ آنے پائیں۔ اور یہ جو کیک، بسکٹ اور الا بلا منگوا رہی ہو؟ زینب نے مسکرا کر پوچھا۔ وہ تو تمہارے لیے ہے، وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ آخر پہلی مرتبہ میرے گھر آئی ہو۔ دونوں کے بیچ خاموشی کا ایک وقفہ آیا تھا۔ زینب ارد گرد دیکھنے لگی تھی۔ تمہارا گھر بہت خوبصورت ہے رملہ۔ پھر وہ بولی، بہت اچھا سیٹ کیا ہے تم نے۔ یار اور کوئی کام ہی نہیں ہے، یہی کام کرتی رہتی ہوں۔ آؤ تمہیں اپنا بیڈ روم دکھاتی ہوں۔ وہ اسے لے کر اندرونی حصے کی جانب بڑھ گئی۔ زینب اس کی ہمراہی میں پورے گھر کا جائزہ لیتی گئی۔ بیش قیمت قالینوں اور نہایت نایاب انڈور پلانٹ سے سجا اس کا لاؤنج بھی بہت دیدہ زیب تھا۔ اس پر بیڈ روم کی آرائش نے تو زینب کو گنگ سا کر دیا۔ غرض کہ پورا گھر رملہ کے اعلیٰ ترین چوائس کا مظہر تھا۔ اس کا فرنیچر، پردے، انڈور پلانٹس اور کرسٹلز، ہر شے نہایت مہنگی اور شاندار تھی۔ تمہارا شوہر کیا کرتا ہے رملہ؟ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ میرے شوہر، اس نے سانس بھری، انجینئر ہیں، کویت میں ہوتے ہیں۔ ہر 6 ماہ بعد آتے ہیں اور پورے 6 ماہ تھیلوں میں بھر بھر کر نوٹ بیچتے رہتے ہیں۔ رملہ کو ہنسی آ گئی۔ زینب بری طرح سے جھینپ گئی۔ اتنے روپوں کا کیا کرتی ہو؟ وہ جھیپ مٹانے کے لیے پوچھنے لگی۔ یہی آرائش کی چیزیں خریدتی رہتی ہوں، اور بھی بہت سے کام آتا ہے روپیہ۔ وہ ہنسی۔ اس دولت کا تو اپنا ہی ایک نشہ، ایک سرور ہوتا ہے زینب جان۔ جیب میں روپیہ ہو تو ساری دنیا اسے قدموں تلے دکھائی دیتی ہے، اور جیب خالی ہو تو انسان خود کو میلے سے باہر کھڑا غریب بچہ محسوس کرتا ہے۔ ہاں، زینب نے گہری سانس بھری تھی۔ ویسے یہ سارا سامان میں نے جمع نہیں کیا۔ پھر رملہ بولی تھی، میرے بھائی کو بھی بہت شوق ہے ایسی نادر چیزوں کا۔ جب کہیں جاتے ہیں میرے لیے نہ جانے کیا کچھ اٹھا لاتے ہیں۔ اس کی قیمت سنی تو 2 دن کے لیے بے ہوش ہو گئی۔ اور جولری تو بہت شاندار لاتے ہیں بھائی، یہ نیکلیس تو اتنا قیمتی ہے۔ میں نے پوچھا، بھائی کہیں یہ ملکہ الزبتھ کے گلے سے تو نہیں اتار لائے؟ دونوں ہی ہنس پڑیں۔ ٹھہرو، میں کچھ چیزیں دکھاتی ہوں تمہیں۔ وہ اٹھ کر الماری تک گئی اور وہاں سے ایک ڈبہ اٹھا لائی۔ یہ دیکھو، اس نے ڈبہ کھول کر زینب کے آگے الٹ دیا۔ زینب کی نگاہیں خیرہ ہو گئیں۔ بہت حسین اور قیمتی جولری تھی۔ وہ ایک ایک چیز دیکھتی گئی۔ ہار، بندے، انگوٹھیاں، بے شمار چیزیں تھیں اور نوادرات میں شمار کی جا سکتی تھیں۔ بہت خوب رملہ، تمہارے پاس تو بہت بیش قیمتی جولری ہے، وہ سحر کے عالم میں بولی تھی۔ زیادہ تر چیزیں بھائی نے گفٹ کی ہوئی ہیں، مجھے جولری کا کچھ ایسا خاص شوق نہیں، وہ لاپرواہی سے بولی۔ رملہ بی بی، اس کی بوڑھی ملازمہ اندر آئی تھی، چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ او ہاں، مجھے تو دھیان ہی نہ رہا۔ آؤ زینب، چائے پیتے ہیں۔ زینب دل ہی دل میں اس کی قسمت پر رشک کرتی باہر کی سمت بڑھ گئی۔ کتنے ہی دن ایک سحر کے عالم میں گزرے تھے۔ رملہ کا گھر تو ایک خواب تھا، ایک مکمل خواب، جس کی تعبیر وہ اپنے گھر میں دیکھنا چاہتی تھی۔ اس کا گھر دیکھ کر زینب کو اپنا گھر خالی اور ویران ویران لگتا تھا۔ کل تک جس گھر کی تصویریں بنا کر اس نے خوشی خوشی فارحہ کو ارسال کی تھیں، آج وہی گھر اس کی نظروں سے اتر گیا تھا۔ تاہم اس نے احسن سے اس سلسلے میں کوئی بات نہ کی تھی۔ اسے علم تھا وہ اسے خپتی اور بے وقوف قسم کے خطبات سے نوازتا اور شاید اپنے طور پر حق بجانب بھی ہوتا، لیکن وہ اس دل کا کیا کرتی؟ اس کا جی تو دنیا کی ہر خوبصورت اور اچھی اچھی چیزوں پر مچل جاتا تھا۔ آج کل وہ گھر کا کام بھی مارے بندے کر رہی تھی۔ گھر بڑھا تھا، کام بھی زیادہ ہوتا تھا۔ وہ جھاڑو لگاتی تو اس کی کمر میں درد ہو جاتا، پوچھا پھیرتی تو کھڑا ہونا دوبھر ہو لگنے لگتا، پھر جھاڑ پونچھ، کچن کی صفائی ستھرائی
اس کے بعد برتن دھونا اور کھانا بنانا تو اسے ایک عذاب لگنے لگتا تھا۔ ایسے میں اسے پھر رملہ یاد آ جاتی، کیسے شہانہ ٹھاٹ باٹ سے رہتی تھی، بقول اس کے ہاتھ تک نہ ہلاتی تھی، ہر کام اس کی ملازمہ کے ذمے تھا۔ کچھ دن اور تکلیف دہ انداز میں گزرے تو وہ سچ مچ ایک ملازمہ رکھ لینے کے متعلق سوچنے لگی۔ ہر چند کے بخوبی احساس تھا کہ آج کل احسن پیسوں کے معاملے میں بہت فکر مند رہنے لگا تھا۔ گھر کا کرایہ بہت زیادہ تھا اور پھر اوپر کا خرچہ بھی بہت ہو چکا تھا۔ اس پر فرخندہ آپا کا قرض اسے پریشان رکھتا تھا۔ ایسے میں اس سے ایک ملازمہ کا تقاضا کرنا یقیناً اس پہ ظلم کرنے کے مترادف ہوتا۔ چند دن اسی سوچ میں گزرے گئے، لیکن ایک شام چائے بناتے ہوئے اسے اس زور کا چکر آیا کہ وہ گرتے گرتے رہ گئی۔ وہ تو شکر ہوا کہ احسن بھی پانی پینے کے لیے وہیں کھڑا ہوا تھا۔ اسے سہارا دے کر وہ باہر لے آیا۔ کیا ہوا ہے زینو؟ وہ بے حد پریشان ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر کے پاس لے چلوں؟ نہیں نہیں، میں ٹھیک ہوں، اس نے سر بستر کے پشت سے ٹکا دیا۔ بس یوں ہی ذرا سی نکاہت ہو گئی تھی۔ نکاہت؟ لیکن کیوں؟ تم سارا دن ٹھیک سے کھاتی پیتی نہیں ہو؟ وہ خفا ہوا۔ یہ بات نہیں ہے احسن، وہ کچھ سوچ کر بولی۔ دراصل کام اتنا ہے کہ مجھ سے سنبھالا نہیں جاتا۔ ایک اکیلا بندہ کیا کیا کر سکتا ہے، پھر جب حالت بھی ایسی ہو۔ بس ٹھیک ہے، وہ کچھ سوچ کر بولا۔ آج کے بعد تم کچھ نہیں کرو گی، میں آفس سے آ کر خود ہی سارا کام کر لوں گا۔ آپ؟ وہ حونک ہوئی۔ ہاں تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ جھاڑو پوچھا اور برتن دھونے کا کام بھی کوئی کام ہے؟ میں منٹوں میں کر لوں گا۔ سالن میں تم سے زیادہ اچھا بناتا ہوں۔ رہا روٹیوں کا سوال تو وہ بازار سے آ جایا کریں گی۔ رہنے دیں آپ، وہ خفگی سے بولی۔ میں ہی کر لوں گی کام۔ اور یہ جو تمہاری طبیعت خراب ہوئی ہے آج، میں نہ ہوتا تو دھڑ سے گرتی فرش پر، کوئی اٹھانے والا بھی نہ ہوتا۔ آج احساس ہوا ہے فرخندہ آپا کیسی بڑی نعمت تھیں، کتنا ہاتھ بٹا دیا کرتی تھیں وہ، تمہارا خیال بھی رکھتی تھیں۔ جانے دیں اس بات کو، اور میرا اتنا ہی خیال ہے تو کوئی جز وقتی ملازمہ رکھ دیں، بہت ملتی ہیں ان علاقوں میں، 400-500 میں کتنا ہی کام نمٹا جاتی ہیں۔ ملازمہ؟ وہ سوچ میں پڑا۔ ہاں یہ رملہ نے تو کل وقتی ملازمہ رکھی ہوئی ہے، 2000 دیتی ہے اسے اور سارے گھر کا کام کرواتی ہے۔ میں تو صرف صفائی ستھرائی اور کپڑے دھونے کے واسطے رکھوں گی، 500 سے زیادہ نہیں لے گی۔ 500؟ وہ ہنس دیا۔ یار اب تو شاید 5 روپے کی گنجائش بھی وہ مشکل نکلے، اتنا قرض جو لے رکھا ہے آپا سے چند مہینوں کے نام پر۔ ہاں، زینب نے سانس بھری۔ ٹھیک ہی تو ہے، پہلے قرض تو اترے، یہ چونچلے تو بات کی باتیں ہیں۔ احسن خاموش ہو کر کچھ سوچنے لگا تھا۔ اس سے اگلے روز ہی وہ ایک عورت کو لے کر چلا آیا تھا۔ زینب نے دروازہ کھولا تو اس کے پیچھے کھڑی سیاہ فام عورت کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ کون ہے یہ احسن؟ ڈرو مت، اس نے زینب کے کان میں سرگوشی کی، میں بڑا حسن پرست ہوں۔ زینب اسے گھور کر رہ گئی، جبکہ وہ خود اپنی ہی بات سے لطف اندوز ہو کر ہنس پڑا تھا۔ یہ جمیلہ ہے؟ پھر وہ بولا۔ اس میں باسمی، آج سے یہ روز آیا کرے گی، صفائی ستھرائی اور دوسرے کاموں میں تمہارا ہاتھ بٹا دے گی، میرے آنے تک یہ یہیں رہا کرے گی۔ اب کہ زینب نے بغور اس عورت کا معائنہ کیا، وہ ایک نہایت سیاہ فام دبلی پتلی بے ضرر سی عورت تھی، ہر کام پر جی ہاں کہہ دینے والی۔ زینب نے اس سے 1-2 کام کروائے جو اس نے نہایت سلیقے سے اور صفائی سے سر انجام دیے۔ اسے اوکے کر کے زینب نے روٹی پکانے کا کام اس کے حوالے کیا اور باہر نکل آئی۔ احسن نہا دھو کر ٹی وی لگا کر بیٹھ گیا تھا، وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ کہاں سے مل گئی یہ آپ کو؟ تم نے کل کہا تھا نا، بس میں نے کر دیا انتظام، وہ اترایا۔ بہت نوازش آپ کی، وہ دلکشی سے مسکرائی۔ لیکن کل تو آپ کہہ رہے تھے کہ… ارے یار پیسوں کا کیا ہے، پیسے خرچ ہو ہی جانے ہیں، وہ بولا۔ دیکھیں گے کسی اور مد میں کچھ بچت کر لیں گے، یہ اچھی عورت ہے، جو دیں گے چپ چاپ رکھ لے گی، کم از کم عارف صاحب نے تو یہی بتایا ہے۔ عارف صاحب باس ہیں میرے، آج ان سے ذکر کیا تھا میں نے، انہوں نے اسے بلا بھیجا، کہہ رہے تھے بہت مظلوم قسم کی عورت ہے، لفافے بنانے کا کام کرتی ہے، اس سے گزر بسر نہیں ہوتا، گھروں میں کام کاج کی تلاش میں رہتی ہے، میں اسے یہاں لے آیا، یہ ہے کل کہانی۔ بہت دلچسپ ہے، وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔
کم از کم مجھے تو بہت دلچسپ لگی۔ تمہیں تو لگنی ہی ہے، وہ بے چارگی سے بولا۔ اور آپ کو؟ وہ شرارتاً بولی تھی۔ ہمارا کیا ہے بھائی، اس نے سانس بھری۔ ہم تو آپ کی خوشی میں خوش ہیں، زینب غرور سے مسکرائی۔ اس روز اچانک ہی بالکل غیر متوقع طور پر فرخندہ آپا چلی آئی تھیں۔ نہ جانے کیوں اتنے دن بعد ان سے مل کر زینب کو بھی خوشی ہوئی۔ انہیں لیے وہ خوشی خوشی اندر چلی آئی۔ بھائی بڑے بے مروت ہو دونوں میاں بیوی، وہ اندر آ کے بیٹھتے ہوئے بولی تھیں۔ ایسے گئے کہ پلٹ کر نہ خبر دی نہ دوسروں کی پوچھی۔ اور وہ احسن کہاں ہے؟ کہتا تھا روز ملنے آؤں گا۔ زینب مسکرا دی۔ نیا گھر لیا پھر بھی جھوٹے منہ نہ بلایا کہ آ کر ہمارا گھر ہی دیکھ جاؤ۔ ایسی بھی کیا مصروفیت، میں تو اسے بے مروتی ہی کہوں گی۔ زینب واقعی شرمندہ ہو گئی۔ ہاں آپا سچ، یہ تو غلطی ہوئی ہے ہم دونوں سے، چلیں جو سزا چاہیں سنا دیں۔ ارے بیٹی میں کون ہوتی ہوں سزا سنانے والی، وہ فوراً ہی مسکرا دیں۔ میں تو تم دونوں کے لیے دعا گو رہتی ہوں کہ جہاں رہو خوش رہو آباد رہو۔ آج تم دونوں سے ملنے کو اتنا جی بے چین ہوا کہ رہا نہ گیا، چلی آئی۔ آئندہ بھی جی ہوا تو چلی آؤں گی، تم لوگوں کی اپنی خوشی ہے، آؤ نہ آؤ، ملنا چاہو نہ ملنا چاہو۔ اچھا یہ بتائیں چائے پئیں گی یا ٹھنڈا؟ نہ چائے پیوں گی نہ ٹھنڈا، کھانا کھاؤں گی مگر اطمینان سے، ابھی تم بیٹھو میرے پاس۔ انہوں نے اسے ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ اور تم اپنا حال بتاؤ، کیسی طبیعت ہے؟ دن ٹھیک سے گزر رہے ہیں نا؟ جی شکر ہے خدا کا، وہ مسکرائی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ کمزور لگ رہی ہو، انہوں نے بغور اسے دیکھا۔ بس وہ کچھ کام کی زیادتی ہو گئی تھی، اب تو احسن نے ملازمہ رکھ لی ہے۔ بہت اچھا کیا، ان دنوں میں یوں بھی تمہیں آرام ملنا چاہیے، لیکن چلتی پھرتی رہا کرو، بیٹھے رہنے سے تو جسم پھولے گا۔ اچھا یہ دیکھو کیا لائی ہوں میں۔ انہوں نے ہاتھ میں تھاما بیگ کھولا تھا۔ کب سے اسی چکر میں لگی ہوئی تھی، اب کہیں جا کر تیاری مکمل ہوئی ہے۔ کیا ہے آپا؟ وہ بھی اشتیاق سے دیکھنے لگی۔ بہت خوشی خوشی دل سے کیا ہے یہ سب کچھ میں نے، خدا کرے کہ تمہیں پسند آ جائے۔ وہ چیزیں نکال کر بستر پر رکھنے لگی۔ زینب چند لمحوں کے لیے ساکت رہ گئی، اس بات کا تو اسے اب تک دھیان نہ آیا تھا۔ چھوٹے چھوٹے کپڑے، فراکیں، لنگوٹ، رومال، چھوٹا سا گدا، کڑی ہوئی چادریں، اونی سوٹ، ٹوپیاں، موزے، غرض کے چھوٹے بچے کی ضرورت کا سارا سامان تھا۔ وہ ہر چیز اٹھا کر دیکھتی گئی اور ایک انوکھے خوبصورت احساس سے دوچار ہوتی گئی۔ تم نے بھی کچھ تیاری کی ہے یا ایسے ہی بیٹھی ہو؟ انہوں نے اسے گھورا تھا۔ ہائے آپا میں تو اب تک کچھ خیال ہی نہ کیا تھا، پھر ابھی تو بہت وقت پڑا ہے، تقریباً 5-6 مہینے ہیں۔ بیٹا ہر کام وقت سے پہلے ہو جائے تو اچھا ہے، عین وقت پر بھاگ دوڑ کر کے خود کو ہلکان کرنے سے کیا حاصل؟ تھوڑی تھوڑی سی چیزیں لا کر رکھتی رہو گی تو کام بھی ہلکا رہے گا اور تھکن بھی نہیں ہوگی، پھر خرچے کا بھی پتہ نہ چلے گا۔ جی ٹھیک کہتی ہیں آپا آپ، اس نے سعادت مندی سے سر ہلا دیا۔ پھر اس نے کچن کا رخ کیا تھا، ان کے لیے بڑا اچھا سا کھانا بنا کر اس نے ڈائننگ ٹیبل پر پرتکلف انداز میں چنا تھا۔ چلیں آپا کھانا کھا لیں۔ وہ انہیں لینے آئی تو وہ لیٹے لیٹے سو چکی تھیں۔ ارے میں کیا سو گئی تھی؟ لو بتاؤ تمہارے ساتھ کچھ کام ہی کروا لیتی۔ رہنے دیں آپ، اتنے دن بعد ملی ہیں، میں کام کرواتی بھی نہیں آپ سے، اور پھر اب تو مجھے صرف کھانا ہی بنانا ہوتا ہے، باقی سارا کام تو جمیلہ ہی کرتی ہے۔ فرخندہ آپا گھر کا جائزہ لے رہی تھیں۔ ماشاء اللہ، پھر انہوں نے کہا تھا خدا مبارک کرے، بہت اچھا گھر ہے۔ زینب کے ذہن کے افق پر رملہ کا گھر چمکنے لگا تھا۔ وہ سر جھٹک کر مسکرانے لگی۔ شام کو احسن کے آنے تک فرخندہ آپا وہیں موجود تھیں۔ احسن ان سے بے حد گرم جوشی سے ملا، ان سے اپنی لاپرواہیوں پر کوتاہیوں پر معذرت طلب کرتا رہا۔ آپا کی خاطر وغیرہ بھی کی ہے یا یوں ہی آلتی پالتی مارے بیٹھی رہی ہو؟ اس نے اطمینان سے بیٹھی زینب کو گھورا تھا۔ ارے نہیں احسن ایسے نہ کہو، بچی نے بڑی محنت سے کھانا بنایا تھا میرے لیے، چاول، سالن، رائتا، سلاد، ہر شے اس اکیلی نے بنائی، میں تو پڑی سوتی رہی جیسے ساس ہوتی ہوں۔ اپنی بات پر خود ہی بے تحاشا ہنسی تھیں۔ فرخندہ آپا کے جانے کے بعد زینب نے احسن کو ان کی لائی ہوئی چیزیں دکھائیں تو وہ کچھ دیر کے لیے خاموش بیٹھا رہ گیا۔ شاندار، پھر اس نے کہا تھا
یہ سب کچھ آپا نے تیار کیا ہے؟ گریٹ، احسن، زینب بولی۔ آپا پوچھ رہی تھیں ہم لوگوں نے کیا تیاری کر کے رکھی ہے۔ انہیں تو اس بات پر بڑا اچنبھا ہوا کہ ہم لوگ اب تک ایسے ہی بیٹھے ہیں۔ ہاں یار، وہ سوچنے لگا، اس نہج پر تو اب تک سوچا ہی نہ تھا، یہ تیاری بھی تو کرنی ہے، تم نے بھی احساس نہ دلایا۔ میں تو سوچ رہی تھی ابھی بہت وقت پڑا ہے، لیکن آپا نے کہا ہر کام وقت سے پہلے ہی کر کے رکھنا چاہیے، بعد میں مشکل نہیں ہوتی۔ ہاں ٹھیک ہے، اس مرتبہ تنخواہ ملے گی تو سب سے پہلے یہی شاپنگ کریں گے، کیا کیا لینا ہے۔ وہ سوچنے لگا تھا، کپڑے، فیڈر، واکر، سائیکل وغیرہ۔ واکر، سائیکل؟ زینب زور سے ہنس دی اور پھر ہنستی ہی چلی گئی۔ احسن، پھر وہ بمشکل ہنسی پر قابو پا کر بولی تھی، آپا نے وقت سے پہلے کام کرنے کا ضرور کہا تھا، مگر اتنا پہلے؟ احسن بھی کچھ سوچ کر ہنس دیا تھا۔ وہ ایک مرتبہ پھر رملہ کی طرف چلی آئی تھی۔ اکیلی گھر میں بیٹھے بیٹھے یوں ہی جی گھبرا جاتا تھا، کسی کو دیکھنے اور بات کرنے کی خواہش جی میں زور پکڑنے لگتی تھی۔ رملہ اسے اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی ملی، پنک نائٹی میں اس کا سراپا غضب ڈھا رہا تھا۔ ہائے زینب، تم آ جاؤ، چلی آؤ، تم سے کیا پردہ؟ وہ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے بولی۔ ابھی سو کر اٹھی ہو؟ زینب نے اس کی حالت دیکھ کر استفسار کیا۔ نہیں یار، نیند تو دیر سے ٹوٹی ہوئی ہے، بس پڑی ہوئی تھی سوتی بن کر۔ کبھی کبھی اس قدر اداسی ہوتی ہے کہ مر جانے کو جی کرتا ہے۔ اچھا ہوا تم چلی آئیں، میں بھی فارغ ہی تھی، پھر میں نے سوچا تم بہت دنوں سے نہیں آئی ہو۔ ہاں ٹھیک کیا۔ اچھا تم بیٹھو، میں ذرا شاور لے لوں۔ زینب نے اس بات میں سر ہلایا۔ رملہ تولیہ اٹھا کر باتھ روم کی سمت بڑھ گئی۔ زینب قریب رکھا ہوا رسالہ اٹھا کر دیکھنے لگی۔ کوئی فیشن میگزین تھا، وہ دلچسپی سے صفحے پلٹتی گئی۔ وہ اس قدر منہمک تھی کہ اسے خبر بھی نہ ہوئی۔ کوئی بڑی خاموشی سے اندر چلا آیا تھا۔ ہائے رملہ، کسی نے پیچھے اس کے بالوں میں انگلیاں چلائی تھیں۔ زینب کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ تیزی سے مڑی۔ اس کے یوں اپنی جگہ سے اچھلنے پر نوارد بھی چند لمحوں کے لیے کنفیوز ہو کر رہ گیا تھا۔ ایک قدم پیچھے ہٹ کر اس نے قدرے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا، پھر اس کے ہونٹوں پر ایک خوبصورت مسکراہٹ در آئی۔ شرمندہ ہونے یا معذرت کرنے کے بجائے اس نے بڑی دلچسپی سے اس کا معائنہ کرتے ہوئے کہا تھا، میں آپ کو رملہ سمجھ بیٹھا، میری بے وقوف ہونے میں کوئی شک باقی نہیں رہ جاتا۔ بھلا رملہ اور آپ میں کون سی قدر مشترک ہے؟ بائی دا وے، may I know your sweet name؟ زینب بالکل ہی کنفیوز ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ بس اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ وہ ایک بے حد دراز قامت، سرخ و سفید رنگت کا مالک، 35 سے 40 سال کی درمیانی عمر کا جوان تھا۔ سیاہ آنکھوں میں خود اعتمادی اور ذہانت کے تمام رنگ نمایاں تھے۔ بالوں میں کہیں کہیں کوئی سفید تار جھلملاتا، پھر باقی بالوں کی گہری سیاہی میں چھپ جاتا تھا۔ اس کے نقوش پتلے پتلے مگر خوبصورت تھے۔ میں نے آپ کا نام پوچھا ہے مادام؟ اسے اپنی جانب متوجہ پا کر وہ بڑی دلچسپی سے مسکرایا۔ اگر آپ بتانا پسند کریں تو؟ یہ زینب ہیں، زینب شاہ۔ پیچھے سے رملہ کی آواز کمرے میں گونجی تھی۔ وہ نہ جانے کس وقت باتھ روم سے برآمد ہو گئی تھی۔ تولیہ گیلے بالوں میں رگڑتے ہوئے وہ دھیرے دھیرے چلتی ان تک پہنچی۔ اور زینب، ان سے ملو، یہ میرے بھائی ہیں، میر سکندر علی۔ زینب محض سر ہلا کر رہ گئی۔ یہ لوگ برابر والے پورشن میں آئے ہیں، ابھی حال ہی میں شفٹنگ ہوئی ہے ان کی۔ پھر وہ میر سکندر علی کو مزید تفصیل سے آگاہ کرنے لگی۔ ان کے شوہر احسن ایاز کسی مل میں؟ شوہر؟ وہ سیٹی بجانے والے انداز میں ہونٹوں کو سکیڑ کر یک لخت بول پڑا تھا، آنکھوں میں سوچ کے سائے جھلملائے تھے۔ آپ ایک عدد شوہر بھی رکھتی ہیں؟ جی ہاں، زینب کے بجائے رملہ بولی تھی۔ لہجے میں کسی قدر طنز کی آمیزش تھی۔ وہ رملہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکرا دیا۔